بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش پروردگار عالم کے لیے، درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پاک اولاد کے لیے، اور دعائے سلامتی اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، اور دعائے ہدایت نہ چاہنے والوں کے لیے۔ اللہ اپنے کلام میں سورہ مبارکہ نحل کی 43ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، مگر بھیجا ہے تو مردوں میں رسول کو بھیجا ہے، مرد رسول بھیجا ہے، ہم نے کسی خاتون کو رسول نہیں بنایا۔ حضرت مریم کے حوالے سے اہل علم میں ایک بحث ہے کہ آپ کو نبوت کا درجہ حاصل تھا۔ صرف یہی آیت ہے جو اس نظریے کو رد کرتی ہے کہ حضرت مریم کیونکہ انبیاء کرام اور ختم نبوت سے پہلے کے دور میں مقدسہ قدیسہ بی بی ہیں، تو ان کا جو مقام ہے وہ مقام نبوت ہے اگر یہ آیت نہ ہو تو۔ مگر یہ آیت اس نظریے کو رد کر دیتی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، یعنی جنہیں بھی بھیجا ہے وہ مرد کے پیکر میں بھیجا ہے۔ میری مراد یقیناً مردوں اور عورتوں کے فضائل پڑھنا نہیں ہے، میری مراد یہ ہے کہ اس حصے کے فوراً بعد وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اس حصے کے بعد فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو نہیں جاننے کا جو دائرہ ہے، پیمانہ ہے، جو وسعت ہے، اتنا ہی اس کے علم کی وسعت ہوگی کہ جس سے پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم نہیں جانتے، یہ کتنا وسیع عنوان ہے۔ ہم جو کچھ جانتے ہیں، جیسے جیسے جانتے چلے جاتے ہیں ایسے ایسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں جانتے، یعنی خود علم جہالت کا پتہ دیتا ہے۔ جتنے بڑے عالم، جتنے بڑے فاضل، جتنے بڑے ڈاکٹر، جتنے پروفیسر، جتنی شخصیات اپنے شعبے میں مہارت رکھتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ ہمیں جاننے کے بعد معلوم ہوا، جاننے کے بعد جانے کہ نہیں جانتے۔ یہ جو نہیں جانتے کا ایک وسیع میدان ہے، تو اب جس سے پوچھا جائے گا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ جو نہ جانتا ہو، لہٰذا اہل ذکر سے پوچھنے کا حکم ہے۔ اور قرآن کی اس آیت پر کون پورا اترا؟ تو ایک حسین منظر بنا کہ جب مولا علی نے ارشاد فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ میں ایک طالب علم ہوں، اہل علم تشریف فرما ہے، بعض آیات اور بعض احادیث کے ترجمے پر مجھے نظر ثانی کرنے کا حق ہے کہ میں اہل علم سے کہوں کہ دوبارہ سے ترجمہ دیکھیے۔ حدیث اور قرآن تو بدلنے کی بات نہیں کر رہا، ترجمہ بدلنے کی بات کر رہا ہوں۔ مثلاً اسی مولا کے فرمان کو لیجئے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تفقدونی، میں تم سے فاقد ہو جاؤں، میں تم سے دور ہو جاؤں، میں چلا جاؤں۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ فاسألوا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ یعنی میں تم سے دور ہو جاؤں یا تم مجھ سے دور ہو جاؤ، تم مر جاؤ گے اگر علی سے نہیں پوچھو گے۔ یعنی اس آیہ کریمہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون پر اگر کوئی پورا اترا ہے جس نے دعویٰ کیا۔ اچھا، ہمارے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن واحد ذات ہے کہ جس نے دعویٰ بھی کیا اور سنبھالا بھی۔
اور یہ کہہ کے تو بہت سے لوگوں کی شرارتوں کو بند کر دیا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں۔ تو اب آسمان کی باتیں تو وہ پوچھے گا جسے آسمانی بننا ہے۔ ایک پیغام۔ دوسرا پیغام، ہمارے ہاں ہمارے وطن میں جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس میں ایک یونیورسٹی ہے، حبیب یونیورسٹی، جس کے مالکان بنانے والے مؤسسین مکتب اہل بیت سے متعلق ہیں۔ حبیب گروپ، جن کا بینک بھی ہے، جن کے اور کاروباری کام بھی ہیں، اور ایک علمی کام بھی ہے ان کا، ایک بہت شاندار یونیورسٹی بنائی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی جب میں اس میں اسی طرح کی ایک تقریب میں شریک ہوا کہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کا جو کیا کہتے ہیں آپ، ایک نعرہ، ایک شعار، ایک سلوگن، ایک لوگو، مجھے نہیں معلوم کون سا لفظ فٹ بیٹھے گا، یعنی شناخت، پہلی بات اپنی یونیورسٹی کی جو رکھی ہے وہ مولا علی کا قول رکھا ہے، اور وہ قول مولا علی کا طالب علموں کو بہتر پڑھنے کے لیے، اساتذہ کو بہتر پڑھانے کے لیے بہترین مددگار قول ہے۔ حضرت فرماتے ہیں قیمت و کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہی شے ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یہ اگر اس پر ایک مکمل مستقل سیمینار کا انعقاد ہو کہ پسند کو بڑھانا ہے، طلب کو بڑھانا ہے، شوق کو بڑھانا ہے، معیار طلب کو بلند کرنا ہے، تو قیمت بھی، حیثیت بھی بڑی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ میرا مقام، میری حیثیت میری طلب کے مطابق ہے۔ اگر طلب چھوٹی ہے، عارضی ہے اور فنا ہونے والی ہے اور غیر ضروری ہے، تو ایسے ہی اسی کے مطابق میری حیثیت بنے گی۔ مولا کائنات، جس عنوان پہ اس وقت میں اور آپ یہاں جمع ہیں، سب سے بڑی فضیلت مولا علی کی، ان گنت فضیلتیں ہیں۔ میں کیا کہوں، جب مولا نبی نے یہ فرما دیا کہ لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور ساری دنیا کے سمندروں کو دوات روشنائی بنا دی جائے اور سارے جن حساب کرنے اور گنتی کرنے بیٹھ جائیں اور سارے انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو علی کے فضائل کو لکھ نہیں سکتے۔ تو یقیناً فضائل کا ایک سمندر ہے، اور سمندر کہنا بھی مولا کے شان میں شاید مقصریت ہو، کیونکہ اس کی بھی ایک ہمیں حد پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن مولا کے فضائل میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ آپ کا علم ہے، جس کی بنیاد پر ہم سمجھاتے ہیں اپنے ان دوستوں کو جو مولا علی کو کسی نمبرنگ میں رکھتے ہیں، کسی گنتی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کسی مرحلے میں جا کے کہتے ہیں کہ یہاں نہیں، علی یہاں ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جنہیں آپ مولا کائنات سے افضل جاننا چاہتے ہیں، وہ سب مولا کا دم بھرتے تھے، مولا کے دروازے پر آتے تھے، مولا سے سوال کرتے تھے، مولا سے پوچھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو سنیت لی الوسادہ، میں اس قول کو سنانے سے پہلے ایک جملہ یہ کہوں گا کہ آپ یقین جانیے، مبالغہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مجھے سالم واپس جانا ہے اس لیے میں کوئی خوش آمدی گفتگو کروں۔ آپ یقین جانیے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ شاید میں کوئی 100 سے زیادہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایسے ہی جا چکا ہوں جیسے آج یہاں آیا ہوں، عالمی سطح پر، حتیٰ یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، ان ممالک میں بھی۔ میں نے آج یہاں کے شعبوں کو دیکھ کر اس بات کا میں اقرار اور اظہار کر رہا ہوں اور اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں کہ عالمی معیارات کے مطابق جو ادارے ہوتے ہیں، یہ ادارہ ایسا ہی ہے۔ اور یقیناً اس میں بورڈ آف ٹرسٹیز کا بڑا اساسی کردار ہے۔ خطیب اکبر حضرت مولانا مرزا محمد اطہر، ان کے فرزندان بالاخص مولانا یعصوب عباس صاحب، مولانا اعجاز صاحب، ان کے دونوں بھائی، لیکن خاص طور پر مولانا یعصوب عباس صاحب کا کردار، پروفیسر عزیز حیدر صاحب کا کردار، چیئرمین صاحب، بورڈ آف ٹرسٹیز، اساتذہ، ٹیچنگ اسٹاف اور غیر تدریسی عملہ اور لوور اسٹاف، یہ سب مل کر، اور پھر سب سے زیادہ
جو طالب علم ہیں اس ادارے کے اندر، وہ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں اس کی ایک خوبی تو یہ ہے کہ یہ کوالٹی ایجوکیشن کے حوالے سے میرے مشاہدے کے مطابق معیاری ادارہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ شیعہ کالج ہے۔ یقیناً کسی سنی کو چٹکی بھرنے کے لیے شیعہ کالج نہیں ہے، یقیناً کسی ہندو کو، کسی غیر مسلم کو کچھ تکلیف پہنچانے کے لیے یہ نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام جن بزرگوں نے طے کیا، ان کی ذہنی، ان کی فکری وسعت جو تھی، وہ آج محسوس کی جا سکتی ہے کہ اس تعلیمی دوڑ میں، دنیا میں جو تعلیمی دوڑ ہے، جو ایک مقابلے کی کیفیت ہے، مسابقے کی کیفیت ہے، اس میں شیعہ نے اپنا کوئی کردار ادا کیا ہے۔ شیعہ امام بارگاہ میں جو سنتا ہے اس نے روڈ رستوں پر آ کر اس پر عمل کیا ہے۔ شیعہ جو نوحے میں، سلام میں، مرثیے میں سنتا ہے، اس نے آ کر معاشرے کے لیے کوئی کام کیا ہے، یا وہ صرف امام بارگاہ میں اور اپنے عزائی اور ولائی اداروں کے اندر ہی محدود ہے؟ یہ ادارہ پوری دنیا میں ثابت کر رہا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک ہی شیعہ کالج ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ شیعہ یقیناً جیسے اسٹاف میں اہل سنت ہیں، طالب علم تو ویسے ہی طالب علم ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ اہل ذکر سے پوچھو، تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ مسلمان پوچھیں اور مسلمان ہی بتائے گا، نہیں، پوچھنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کمال ہے اس ذات کا کہ جس کے پیروکار شیعہ کہلاتے ہیں، اسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ عزیزو، مولا فرما رہے ہیں لو سنیت لی الوسادہ۔ میں اس قول کو، پھر میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایک جملہ اور اس سے پہلے کہوں۔ ہم جہاں اس حلیے میں ہے کہ جو حلیہ ہمارا بتاتا ہے کہ یہ کسی ایک فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ایک سوچ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں اسی سوچ کے سربراہ نے، اس کے بانی نے، اس کے مولا نے ہمیں وسعت قلبی کا پیغام دیا ہے۔ مثلاً فرماتے ہیں لو سنیت لی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے، لفتحت اہل تورات بتوراتہم واہل انجیل بانجیلہم واہل زبور بزبورہم واہل قرآن بقرآنہم۔ یہ قول جہاں مولا کی فضیلت میں سنا کر ایک نعرہ سنتے ہیں مجمع سے، اور مولائی اور علی والے، سنی شیعہ، ہندو مسلم خوش ہو کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہاں میں اس کو دوسرے زاویے سے لیتا ہوں، اور زاویہ وہ یہ ہے کہ مولا نے ہمیں خود بھی جینے کا حق اور دوسروں کو بھی ہم جینے کا حق دیں، یہ پیغام دیا ہے۔ یعنی عیسائی اس معاشرے کا ایک حصہ ہے، ہندو اس معاشرے کا ایک حصہ ہے، مثلاً غیر مسلم اس معاشرے میں رہتے ہیں، میرے کسی کو ناپسند کہنے سے، کرنے سے وہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ ایسے ہی سنی سب مل کر شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے، شیعہ سب مل کر سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہمارے درمیان برداشت، تحمل مزاجی، وسعت قلبی، سعہ صدر، یہ اگر اس قول سے ہم اخذ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی رہنما حدیث ہے مولا کی، کہ سب کے لیے اپنا دروازہ کھولو، سب سے پیار کا اظہار کرو۔ اے مالک، میں تمہیں جہاں گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں دو طرح کے تمہیں بھائی ملیں گے، اما اخ لک فی الدین، یا تمہارا دینی بھائی ہوگا، اور نذیر لک فی الخلق، یا انسان ہونے میں تمہارا بھائی ہوگا۔ یعنی ہمیں جہاں ہم عقیدہ سے پیار کرنا ہے، وہاں انسان کی بنیاد پر تو ہمیں ہندو سے پیار کرنا ہے، ہمیں عیسائی سے پیار کرنا ہے، اور ہر ایک کی حد ہے، نہ میں ان کی حدوں میں قدم رکھوں، نہ وہ میری حدوں میں قدم رکھیں۔ گفتگو، ملاقات، مکالمہ، یہ حق ہے ہر ایک کو کہ وہ اپنے موقف کو پیش کرے، سجا کر پیش کرے، خوبصورتی سے پیش کرے۔ خریدار خود لے لیں گے، اور جنہیں نہیں چاہیے ہوگا وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سب سے بڑا ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم اس گھر سے بلا فاصل جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس گھر تک پہنچنے کے لیے کسی زینے اور کسی کوچے سے اور گلی سے ہو کر نہیں گزرتے، بلکہ ہم اس گھر سے بلا فاصل جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے، جن کے گھر میں علم نازل ہوا ہے۔ علم قرآن کی صورت میں علم نازل ہوا جس گھر میں، ہمارا تعلق ان سے ہے، اور ہم انہیں اولویت اور افضلیت دیتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں قائل ہیں کہ بعد از خدا و رسول، بعد از اللہ و نبی،
اگر کوئی حیثیت، اہمیت اور فضیلت والا گھرانہ ہے تو وہ مولا علی کا گھرانہ ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں جناب یعصوب عباس صاحب کا، اعجاز صاحب قبلہ کا، کالج کے اساتذہ کا، بورڈ آف ٹرسٹیز کا، طالب علموں کا، اپنی بہنوں کا، بچیوں کا، آپ سب کا، کہ مجھے لکھنؤ نے جو پیار دیا وہ گزشتہ 3 دن سے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کچھ آزمائش میں بھی میرے اضافہ ہو گیا ہے۔ مزاح کروں تو یقیناً مزاح ہی لیا جائے گا۔ مجھے جناب مولانا اعجاز صاحب فرمانے لگے کہ والہانہ محبت ہے، میں نے کہا نہیں، قاتلانہ محبت ہے۔ تو یہ جو پیار مجھے یہاں سے ملا ہے، یہ میں تو اپنی زندگی میں یاد رکھوں گا، اور یہ ایک ریکارڈ، ہم ریکارڈ توڑنے نہیں آتے کسی کا، ہم ریکارڈ بنانے آتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کا جملہ میں اکثر ٹوک دیتا ہوں جو کہتے ہیں جی ریکارڈ توڑ دیا۔ ریکارڈ توڑنا تو ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام تو ریکارڈ بنانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو محبتیں میں لے کر آیا تھا، یہ محبتیں وہاں پہنچ چکی ہیں۔ یعنی میں اکیلا یہاں سے محبت لے کر آیا تھا، اور یہاں سے لاکھوں لوگوں کی محبتیں لے کر جا رہا ہوں۔ اور دونوں وطن کے، دونوں ملکوں کے جو اصالتاً ایک ہی خطہ ہے، ایک ہی تہذیب ہے، ایک ہی انداز ہے، ان کے سیاسی اور حفاظتی اداروں سے میں اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ جو فضا ہے اس میں تناؤ اور کھچاؤ کو کم کریں، آپس میں روابط کو بہتر کریں۔ یہاں بھی خرچہ اسی بنیاد پر زیادہ ہو رہا ہے، وہاں بھی اخراجات اسی بنیاد پہ بڑھے ہوئے ہیں، تو اپنے اخراجات کو اپنی شہریوں کے اوپر خرچ کریں، اور دونوں ملکوں میں پیار اور محبت کا پیغام یہاں سے میں وہاں لے جا رہا ہوں، اور وہاں سے یہاں لایا تھا۔